یہ پلٹنے میں یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب جب آپ جا رہے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا، آپ جو یہاں سے جا رہے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا، بلکہ انہوں نے اس کے برعکس پوچھا اور کہنے لگے جناب یہ بتائیے کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ عزیزان محترم، امیر کائنات کے جملے کی اس گہرائی کو سمجھیے گا، گویا پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میری جان کی قیمت کیا لگی ہے، میرے سونے سے آپ کی جان، ہاں مجھ سے حفاظت کا وعدہ ہوا ہے، آپ سوئیں گے میری جان لیجئے۔ جناب یہ کہنا تھا کہ امیر کائنات نے سجدہ شکر ادا کیا، سجدہ شکر ادا کیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے محمد کا فدیہ بنایا، سجدہ شکر ادا کیا۔ اور اہل سنت کی بڑی مستند شخصیت امام غزالی نے اس سجدہ شکر پہ بحث کرتے ہوئے کہا روئے زمین پہ ہونے والا یہ پہلا سجدہ شکر ہے، اس سے پہلے سجدہ شکر روئے زمین پر نہیں ہوا، روئے زمین پر ہونے والا یہ پہلا سجدہ شکر ہے۔ اور آج عزیزان گرامی 72-73 فرقوں کے اندر یہ سجدہ شکر سنت رسول کے طور پہ شریعت میں رائج ہے، تو میں ایک جملہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، شریعت کے اندر یہ سجدہ شکر قرآن صامت کی کسی آیت سے نہیں بلکہ قرآن ناطق کے عمل سے آیا اور یہ سجدہ شکر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی سجدہ شکر نے بتایا کہ علی نے جان بیچ دی، اب جان کی فکر ہی کوئی نہیں، اب سجدہ شکر ہے کہ میں فدیہ بن گیا، اب جان جانے اور وہ جانے کی جس کی جان ہے، سجدہ شکر ہو گیا جناب والا، جان بک گئی۔ امیر کائنات بستر رسول پہ سونے کے لیے تیار اور رسول جانے کے لیے تیار۔ اب ایسا ہو سکتا تھا ادھر انہوں نے جنہوں نے میٹنگ کی تھی وہ باہر آگے کھڑے ہو گئے، وہ اپنی تلواریں نکال کر باہر آگے کھڑے ہو گئے۔ اب جب وہ کھڑے ہو گئے اور قاتلوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا تو اب اللہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جائیے۔ جناب ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے رسول کو بھیج دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ جب وہ آ گئے مجمع لگ گیا، دشمن اکٹھے ہو گئے تو اب حکم ہوا کہ آپ نکل جائیے، آپ انہیں نظر ہی نہیں آئیں گے۔ تو اب آپ کو سمجھ آئی میرے محترم دوستو، اللہ نے جب بھی اپنی حجت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے غیب سے کام لیا۔ غیب سے لیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم رسول بیچ سے گزر گئے، پتہ نہیں چل سکا۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ رسول خدا نے مٹھی بھر تراب اٹھائی، کافروں کی آنکھوں میں پھینکی اور وہ اندھے ہو گئے اور رسول وہاں سے نکل گئے۔ تو خطبہ اس موقع پہ کہا کرتے ہیں کہ جو مٹھی بھر تراب کا مقابلہ کر سکے امیر کائنات بستر رسول پر جناب والا فطرت کے تقاضوں کے مطابق لیٹنے کا حکم تو ہو سکتا ہے، سونے کا حکم نہیں ہو سکتا، کیونکہ سونا اختیار سے باہر ہے، نفس کی ایک حالت ہے اور یہ اسی وقت ہوتی ہے جب نفس مطمئن ہو۔ جب نفس مطمئن ہو اسی وقت نیند آتی ہے۔ محلے میں ذرا سا کھٹکا ہو جائے، رات بھر آنکھ نہیں لگتی، چاہے
انتہائی استراحت کا نرم بستر ہی کیوں نہ لگا ہوا ہو. اور یہاں پہ عزیزان محترم استراحت کا نرم بستر نہیں ہے، موت کا بستر بچھا ہوا ہے. اور اب کہا جا رہا ہے اس عالم میں کہ ہم اس رات ایسے سوئے کہ حالانکہ یہ سونا میں نے کہا فطرت کے بڑے مخالف ہے. اور جناب اگر سوتے نہ تو بات بڑی مشکل تھی. وہ جو باہر تلواروں والے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ سویا ہوا ہے اور سمجھ رہے تھے کہ رسول سوئے ہوئے ہیں. اگر یہ سوئے ہوئے نہ ہوتے تو بار بار چادر اٹھا کے دیکھتے وہ تلواروں والے کہاں پہنچے ہیں. معاملہ کھل جاتا. لیکن یہ ایسے سوئے کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا اور پھر سوتے رہے. اور عزیزان محترم دوسری ایک عجیب بات یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب وہ شخصیت ہے جو کبھی زندگی میں سوئے ہی نہیں. صرف رات محراب عبادت میں گزرتی تھی. رات ہزار رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے. جو سونے کا عادی ہی نہ ہو وہ آج سو گیا. جو سونے کا جملے پہ توجہ چاہوں گا، جو سونے کا عادی ہی نہیں ہے وہ آج سو گیا. جو عبادت کا عادی ہے وہ آج سو گیا. اس کی وجہ یہ ہے میرے محترم دوستو کہ میرے مولا علی کی عبادت بر بنائے عادت نہیں تھی بلکہ بر بنائے اطاعت تھی. یہ عبادت عادت کی عبادت نہیں تھی، یہ اس کی اطاعت کی عبادت تھی. کل تک جس کی اطاعت میں جاگتے تھے آج اسی کی اطاعت میں سو گئے. سب لوگ لکھتے ہیں کہ امیر کائنات کے اور رسول خدا کے قد میں اور جسامت میں فرق تھا. لیکن عزیزان محترم وہ جو باہر کھڑے ہیں وہ کوئی غیر تھوڑی تھے. اسی شہر میں نے پہلے کہا رسول خدا نے 53 برس گزارے، امیر کائنات نے 23 برس گزارے. وہ رسول اور علی کے انداز قد سے خوب واقف تھے. خوب واقف تھے کہ یہ دونوں کیسے دکھتے ہوں گے. لیکن عزیزان گرامی انہیں سمجھ نہیں آئی اور رات بھر وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہاں رسول سوئے ہوئے ہیں. دو نتیجے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور میں بہت جلد گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں کیونکہ 11 بج چکے رات کے. آپ میرے ساتھ ہمیشہ یہ ظلم کرتے ہیں اور میری بات جو ہے وہ مجھے سمیٹ کے آپ کے سامنے کہنی پڑتی ہے. بہرحال صلوات پڑھتی جائے. وہ تو نہیں ہو رہے نا میرے بات، بہت رات ہو گئی. ایک پہلی بات تو یہ ہے بستر رسول پہ لیٹنا یہ کام تھا علی کا، اور ایک رات کے لیے علی کو رسول بنا دینا یہ کام تھا اللہ کا. اعتراض کرے گی کیسے ممکن ہے کہ ایک رات کے لیے کسی کو رسول بنا دیا جائے. تو میرے محترم دوستو وہ جو اپنی ایک جنبش سے ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. اور اگر کسی نوعیت کا واقعہ آپ نے دیکھنا ہے تو حضرت عیسیٰ کا واقعہ یاد کیجئے. جب اللہ عیسیٰ کی حفاظت کے لیے ایک دشمن کو عیسیٰ کی شکل دے سکتا ہے تو پھر رسول کی حفاظت کے لیے نفس رسول کو رسول کیوں نہیں بنا؟ اور اگر کوئی ایسا نہ مانے تو پھر ایک اور نتیجہ ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے جناب والا کہ کہتے ہیں امیر کائنات چادر اوڑھ کے لیٹ گئے اور وہ دیکھ دیکھ کے سمجھتے رہے کہ یہ رسول ہے. تو بس میرے محترم دوستو کسی اور کا کمال ہو نہ ہو اس چادر کا کمال ضرور ہے. رسول کے جسم پہ راست آتی تھی، علی کے جسم پہ راست آتی تھی. اگر پانچوں آ جاتے تھے پانچوں جسم پہ نہیں بنی گئی بلکہ نور کی بناوٹ. اور ویسے بھی یہ قانون قدرت ہے کہ لباس معصوم کو بالکل راست آیا کرتا ہے. اور انشاءاللہ جب کبھی وقت ہوا تو اس موضوع میں پوری گفتگو آپ کے سامنے کروں گا کہ ایسا کیسے ہوتا ہے. بہرحال لیجئے امیر کائنات
لیٹ گئے, باقی رسول خدا جناب والا. زندگی جو ہے یہ عجیب کھیل ہے. ہم نے تاریخ میں بہت سے لوگوں کو بھیس بدلتے ہوئے دیکھا ہے. عام طور پہ بھیس بدلا جاتا ہے اپنی جان کو خطرے سے نکالنے کے لیے, اور آپ نے دیکھا ہوگا مرد عورتوں کا لباس پہن کے خطرے سے